کربلا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین کو قتل کر کے یزید کے لشکر نے ان کے گھر والوں کو قید کر لیا۔ قیدی بنا کر محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی بیٹیوں اور بہوؤں کو شام یعنی سیریا لایا گیا۔ یزید شام میں ہی بیٹھتا تھا۔ سیریا کے قید خانے میں امام حسین کے گھر والوں کو رکھا گیا۔ تقریباً 1 سال کی قید و بند کے بعد جب امام علی مقام کے گھر والوں کو رہا کیا گیا تو امام حسین کی بہن حضرت زینب نے اپنے بھتیجے امام سجاد جو امام حسین کے بیٹے تھے ان سے کہا کہ بیٹا سجاد یزید سے کہو کہ ہمیں ایک ایسی جگہ مہیا کرائے جہاں ہم اپنے بھائی حسین کی شہادت کا غم منا سکیں۔ بی بی زینب نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ قید خانے میں رونے اور غم منانے کی اجازت نہیں تھی، حکم نہیں تھا۔ پھر بی بی زینب نے یزید کے قید خانے میں پہلی مجلس کا انعقاد کیا۔ اس مجلس میں آپ نے سیریا کی عورتوں کو بھی دعوت دی۔ شام کی عورتیں آئیں تو بی بی زینب نے اس مجلس کو خطاب کیا۔ آپ خواتین کے اس مجمع میں کھڑی ہوئیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے بتایا کہ ہم کون ہیں، میرے نانا محمد مصطفیٰ کون تھے، میرے بھائی حسین کون تھے اور ہمارے ساتھ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ تاریخ کی پہلی مجلس تھی۔ اس مجلس میں صرف محمد اور آل محمد کی تعریف اور ان پر ہوئے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا تھا۔ تب سے دنیا بھر کے شیعہ مسلمان کربلا والوں کی یاد میں مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ محرم میں کثرت سے مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ مجلس محرم کا سب سے بڑا عمل ہے۔ محرم مہینے کے پہلے 10 دنوں میں شیعہ حضرات اپنے کام، اپنے کاروبار، اپنا پیشہ اور اپنی نوکری چھوڑ کر اپنی روزمرہ کی زندگی سے الگ ہٹ کر صبح سے شام تک مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور محرم کے ان 10 دنوں کو جو پہلا عشرہ ہے اسے ایام عذاب ہی کہا جاتا ہے۔ مجلس کا معمول یہ ہے کہ کسی ایک شخص یا کسی ایک انجمن کی جانب سے مجلس کی جگہ اور وقت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس اعلان کے مطابق امام حسین کے چاہنے والے اس جگہ پر اور وقت پر جمع ہو جاتے ہیں۔ مجلس میں سب سے پہلے مرثیہ خوانی ہوتی ہے۔ مرثیہ اردو شاعری کی ایک صنف ہے جس میں کربلا کے کربناک واقعے کو شاعری کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیہ خوانی شروع ہوتے ہی لوگ باادب مجلس کے فرش پر بیٹھ جاتے ہیں اور مرثیہ سن کر آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں۔ مرثیے کے بعد کوئی عالم یا ذاکر منبر پر بیٹھتے ہیں۔ یہ عالم ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ مجلسوں میں ہونے والی تقریروں کا عنوان ایمان و ہدایت، توحید و رسالت اور اہل بیت کی سیرتوں کے ارد گرد ہی رہتا ہے۔ مجلس کے آخر میں اہل بیت پر گزرے ظلم و ستم بیان کیے جاتے ہیں جسے سن کر لوگ زار زار روتے ہیں۔ اس دوران کچھ لوگوں کی آواز روتے روتے بلند ہو جاتی ہے۔ ذاکر مصائب بیان کر کے اپنی تقریر تمام کرتے ہیں۔ بعد مجلس لوگ نوحہ پڑھتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلک جعفریہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی مجلس ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تیمور لنگ کے زمانے میں ایران اور عراق میں ہونے والی مجلسیں افغانستان اور ہندوستان میں بھی ہونے لگی۔ افغانستان کے بلخ میں آل شنشب نے مجلسوں کو بڑھاوا دیا تو ہندوستان کے دکن میں عادل شاہی دور حکومت میں ان مجلسوں کو فروغ ملا۔ دکن کے بعد سندھ، ملتان اور پنجاب کے علاقوں میں بھی مجلسیں ہونے لگی۔ نارتھ انڈیا میں اودھ کے نوابین نے مجلسوں کو فروغ دیا اور یہیں سے مرثیہ خواں، نوحہ خواں، سوز خواں، وائز اور ذاکرین پورے ملک میں پھیل گئے اور مجلسیں رائج ہو گئیں۔ مجلسیں یا جو اب مجلس ہوتی ہے، یہ مجلس عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، لیکن شیعہ برادری میں مجلس لفظ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جمع ہونے والے مجمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں مجلس لفظ کا استعمال تقریباً نہیں ہوتا اور کچھ مسلمان اجتماع کے نام پر جمع ہوتے ہیں تو کچھ مسلمان بزرگوں کی یاد میں عرس مناتے ہیں۔